اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صدارت کی طرف سے حکم ہے کہ ایک یتیم سید کا جنازہ ہے۔ ایک گلی کا ماحول ہے، ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے، لیکن کوشش کیجیے ہر سید ہر مومن کوشش کرے ماحول سے بے نیاز ہو کے جتنے بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ بھی ماتمی بھائی مسائل پڑھوں گا، صرف ہمارے شاہ جی کا حکم ہے آپ قصے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں جو ہمارے برادران بیٹھے ہیں بیٹھک میں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ عبادت میں شامل ہو جائیں۔ آمین کہنا ہے یا ہائے کہنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مل کے ہائے کیجیے، اللہ کرے کسی ماں کا بیٹا شادی والے دن نہ مارا جائے۔ میں بسم اللہ اللہ آپ کی ہائے اور پرسہ کو فرمائے۔ دیکھیے ماحول دیکھیے کہ سید زادیاں مٹی میں بیٹھی ہوئے ہیں، جناب پاک بی بی میں فرما کو پرسہ دینے کے لیے امام بارگاہ میں جنازہ ہوتا تو پھر اور انداز تھا، چونکہ گلی ہے اور گلی دیکھ کے بھی وہ گلیاں یاد آ گئیں جہاں بی بی کو بڑے پتھر لگے۔ کوشش کیجیے جو ہماری مائیں بہنیں ادھر سے آ رہی ہیں اس کو گزارش ہے کہ وہ راستہ بدل لیں، چونکہ آگے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مسائل پڑھنے میں پھر دقت نہ آئے۔ جی راستہ دیجیے خواتین گزر جائیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہاں بھی موقع ملے اجڑی بطور کے گھر کا پرسہ دینا چاہیے، وہ یہ نہ دیکھے گلی تنگ ہے جگہ کیسی ہے، وہ یہ دیکھے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے زخمی پہلو والی سید زادی ضرور آتی ہے۔ اس لیے کوئی بھائی نہ جھجک محسوس کرے نہ شرم محسوس کرے، کوشش کر کے ہر بھائی ہائے میں پرسے میں شامل ہو جائے۔ اگلے سال 7 محرم کا وہ روئے گا جو رہے گا، اس لیے کوشش کریں۔ میں 2-3 منٹ میں نے ضائع کیے ہیں صرف ماحول کے لیے۔ اب میں پہلا فکرہ کہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ سارے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے، میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میں جنی شاہ جی کے ساتھ جہاں سے آیا ہوں مجھے پتہ ہے میری مرشد دادیاں سید زادیاں بھی آج مٹی پہ بیٹھ کے تو یہ ذکر سن رہی ہیں۔ صدمہ یہ حسین نے اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیموں میں لایا ہے کس طرح، فروا یہ بولی شاہ سے میرا قاسم جوان تھا گٹھری میں میرا لال سمایا ہے کس طرح۔ یہ بسم اللہ مالک آپ کی ہائے اور پرسہ کو سمائے۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں گزارش ہے کہ ماتم ضرور کرنا ہے آپ نے، آج آپ نے ماتم کرنا ہے۔ میں نے پہلی دعا بابا جی کیا کی تھی، میں نے کہا تھا کہ کچھ دعا کیجیے اللہ کرے کسی بیوہ ماں کا بیٹا سیرے والے دن شادی والے دن نہ مارا جائے۔ سید دادا ابو بکر شاہ جی ایک بندے نے شاہ جی مجھ سے سوال کیا، حماد شاہ جی وہ کہتا ہے مالک آپ کے بھائی کی خیر بھی فرمائے سفر کے خطر فرمائے پردیس میں مولانا کی فاطمہ۔ سید دادا مجھے کہا تھا کہ کوئی ایسی انفرادیت ہے، ابھی ہمیں اندر شاہ جی انفرادیت کے بارے میں مولا کو فرمان سنا رہے تھے ابو بکر شاہ جی، تو مجھے سوال ہوا تھا کہ کوئی جناب پاک فروا کی انفرادیت ہے، بی بی رباب تھی، جناب پاک لیلا تھی، پاک رقیہ تھی، انفرادیت ہے۔ تو بابا جی انفرادیت میں نے پڑھی ہے، میں جناب کی جب میں ہدیہ کرتا ہوں جب میں نے پڑھی تھی تو میں نے ماتم کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ بھی ماتم کریں اور میری بہنیں بیٹیاں مائیں بھی ماتم کریں۔ شاہ جی جب اجڑ کے سید زادیاں شام سے بابا جی واپس آئی ہیں نا تو راستے میں کربلا پڑتی تھی، تو کربلا میں جب لٹی ہوئی سید زادیاں پہنچی تھی نا تو ایک جگہ بی بی رباب بیٹھ کے کہتی تھی ہائے میرے عسکر کو تیر یہاں لگا ہے، دوسری جگہ بی بی لیلا بیٹھ کے بھی ہائے میرے اکبر کو برچھی یہاں لگی ہے، بی بی پاک کلثوم فرات کے کنارے رو کے کہتی تھی میرے عباس کے بازو یہاں کٹے ہیں۔ جس کے پاس دونوں ہاتھ ہیں وہ اس یتیم سید کا دونوں ہاتھوں سے ماتم کرے۔ شاہ جی ہر ماں ایک جگہ بیٹھ کے روئی ہے، قاسم کی ماں کو رونے کے لیے کربلا کا چکر کاٹنا پڑا، رو رو کے کہتی تھی میرا
یہاں بھی گرا ہے، میرا یہاں بھی گرا ہے، اور میرا یہاں بھی بسم اللہ کرا۔ مالک آپ کا پرس اور ہائے قبول کرے۔ میرے عزیزوں کوئی وکری سی شہادت ہے اس سید کی، اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، میں جب اس سید کی شہادت پڑھتا ہوں نا تو میں مجمع سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے ذاکر نہیں زندہ لاش سمجھنا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے اس سید کو پڑھا ہے نا، کوئی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے مومن کی جس کے دل میں کربلا ہے۔ مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول کرے۔ ایک بڑے جو قبرستان ہوتے ہیں نا، شہر کے بڑے قبرستان، آپ نے فاتحہ پڑھتے وہاں دیکھا ہوگا کہ کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن پہ سہرے پڑے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ سیدوں کا ذاکر ہوں، میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا تو میں نے پوچھا گورکھن سے کہ یہ قبروں پہ سہرے کیوں پڑے ہیں؟ بابا جی اس کی ہائے نکلی، وہ کہتا ہے جو دولہا شادی والا دن مارا جاتا ہے پھر اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے مائیں سہرے لے کے اس کی قبر پہ آ کہتے ہیں جاگ ماں سہرا لائی آئی۔ میں بسم اللہ کریں جاگ شادی بسم اللہ کریں سر کے جاواں ہائے تو آپ کے پاس میں ہے نا، جتنے شاباش بیٹا چھوٹے بچے بیٹا اسی طرح رونا حق ہوتا ہے۔ مالک آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں کوئی عجیب سی شہادت ہے خدا کی قسم جناب قاسم کی۔ بابا جی جب حضرت علی اکبر کی لاش آئی تو جناب قاسم روتے ہوئے خیمے لے آئے۔ ماں نے یوں دیکھا، منہ پھیر لیا، اماں کیا بات ہے؟ بی بی رو کہتے ہیں جب اکبر نہیں رہا تو زندہ کیوں ہے؟ میں بسم اللہ کرنا جب صدقے جامع شادی جب اکبر نہیں رہا تو زندہ کیوں ہے؟ آہستہ سے یتیم سید، میں اس بچے کو روتا دیکھ کے نا تو میرے ذہن میں خیال آیا اگر مجھے سید اجازت دیں تو میں اس بچے کے جو بے ساختہ آنسو ہے نا میرے دل پہ بابا جی کوئی بوجھ بنا ہے، میں وہ بوجھ اتار دوں گا۔ آپ سنتے ہیں اس سید کا نام امیر قاسم، بتائیے سنتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے امیر قاسم کیوں ہے؟ کیونکہ جب مولا حسن اٹھاتے تھے نا چون کے یوں زمین پہ رکھتے تھے، ابھی پاؤں سید کے نہیں لگتے تھے، آگے بڑھ کے حسین اٹھا لیتے تھے۔ لیکن سید زادے پر جب حسین رکھتے تھے تو عباس اٹھا لیتے تھے۔ بابا باقر صدی جب حسین رکھتے تھے عباس رکھتے تو سجاد اٹھا لیتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، میری مرشد دادیاں ہائے ضرور کریں گی۔ یہ امیر سید اس لیے تھا اگرچہ 13 سال کا تھا، لقمہ ماں توڑ کے کھلاتی تھی۔ میں بسم اللہ یہ بڑا لاڈلا سید ہے، عظیم بسم اللہ کرا جی بسم اللہ یہ سہروں والا سید بڑا لاڈلا ہے، یہ تیرے مولا حسن کی نشانی ہے، اس لیے کوشش کر کے ہر بندہ آج غصے میں ہائے میں شامل ہو جائے۔ کوشش کیجئے کوئی بھی آنکھ یہاں سے خالی نہ جائے، اور جتنے نوجوان ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی بی بی پاک ام فروا کے اس یتیم سید کے صدقے میں اللہ آپ کو بھی وہ دن دکھائے۔ جتنی میری مرشد آجیاں میری بہنیں ہیں اللہ ان کے بھی نصیب اچھے کرے۔ میرے عزیزوں اس بیوہ ماں کے بیٹے پہ آج دل کھول کے ہائے کرنا، کہا اماں میں بڑی مرتبہ گیا ہوں لیکن مجھے دیکھ کے نا چچا رخ پھیر لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں چچا مجھے موت کی اجازت ملے گی؟ تو بس ایک ہی فکرہ کہتے ہیں، مجھے سینے سے لگا کے کہتا ہے قاسم تو خود بتا میں حسن کے جنازے پہ دوبارہ تیر کیسے دیکھا؟ اماں میں بڑی مرتبہ گیا ہوں، میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بابا جی بس میں نے یہ تمہید مانگی تھی، اب آئیے میں سید سے قتل کی تیاری پڑھوں۔ شریف یہ جو اسے آپ کہتے ہیں نا شب عاشور جو جگراتے کی رات ہے جس میں ہماری مائیں بہنیں سارے مومنین ساری رات غصے میں علی اکبر کے اذان تک رہتے ہیں نا، یہ رات تھی اور سخی حسین جو کہ آپ کو پتہ سربراہ تھے اس اجڑے ہوئے قافلے کی، تو مولا حسین نے اس رات پورے خیام کا ایک راؤنڈ کاٹا، ہر خیمے میں رکتے کچھ دیکھتے پھر رکتے کچھ دیکھتے، ایک ایسا خیمہ آیا جس نے حسین کے قدموں کو روکا اور سید جتنی دیر تک کھڑا رہا روتا رہا۔ شبیر کی ہچکی بند کی، پتہ منظر کیا تھا؟ یہ خیمہ تھا شادی، اس میں ایک چراغ جل رہا تھا، ایک بیوہ ماں تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے سامنے ایک 13 سال بسم اللہ بابا جی کرا بسم اللہ کرا اس کے سامنے چھوٹے پتر ایک 13 سال کا یتیم سید بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سفید بالوں والی بیوہ ماں کہہ رہی تھی قاسم تو جانتا ہے نا تو یتیم ہے میں بیوہ ہوں، میرا پتر اگر تیرا بابا حسن ہوتا نا تو پھر میری ذمہ داری نہیں تھی، وہ حجت خدا تھے، وہ جانتے تھے کیا کرنا ہے، میرا پتر میرے چونکہ شوہر نہیں موجود تیرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ اس اماں کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ اماں اتنی غریبوں والی باتیں کر رہی ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ اچھی ہائے کرنے جینے والے ہو۔ رو کے بی بی کہتی ہے میں چاہتی ہوں کل تو ایسی بے مثال قربانی دے کہ
میں بھی روز معاشر حسن کی ماں کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاؤں. قرآن دی قسم ہے مینوں نہیں پتا کہ میں ماتم کرنا جب تک میں ہائے کر لے. اتنا کہتا ہوں قرآن میرے سر پہ رکھیے. اٹھا سید حسین دیکھ رہے ہیں, اٹھ کے ماں کے قدم چوم کہتے ہیں اماں ایک وعدہ میں کرتا ہوں, ایک وعدہ تو کر. جی میرا پتر کون سا وعدہ؟ سیدہ کہا اماں میں وعدہ کرتا ہوں ایک تو کر. کون سا؟ کہا اماں چچا سے موت کی اجازت لوں تو لے دے. وعدہ ہوا سید کا کل ہر ماں لاش پہچان کے روئے گی. اماں میری گٹھری آئے گی. اماں تجھ سے کا حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سیدہ نے بابا جی ماتم آج واجب ہے. وہ چھوٹے پتر آج ہائے کر کے ہر بڑا بیٹا ہائے کر کے ماتم کرو. ہائے یتیمی, ہائے غریبی, ہائے امیر قاسم, ہائے امّے فرما تیری کمائی. کہا اماں میرا وعدہ ہوا کل ہر ماں لاش پہچان کے روئے گی. اماں تو بڑی کوشش کرے گی, اماں میری تصویر نہیں بنے گی. شاباش میرا پتر, مجھے تو اس سے یہی امید تھی. ابھی یہ جملے سن کے حسین باہر رو رہے ہیں. رات ڈھلی, وہ اذان آئی جسے سن کے آپ چیخیں مار کے روتے ہیں. اور یہ اذان کون سی ہے؟ یہ علی اکبر کی اذان ہے. اور تو ایسے نام دے ہائے تھوڑی کی دیئے پھر سنو, یہ علی اکبر کی اذان تھی. اور جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا وہ سنے, یہ علی اکبر کی آخری اذان تھی. جو بڑی سخت تھی سیدزادیوں پہ, اس کے ایک ایک جملے پہ سیدزادیاں ماتم کرتی تھی. عزاداروں, جو اشعری جو آج کا ٹائم ہے نا, آج کی گھڑی کے مطابق کربلا میں جو پہلا حملہ ہوا تھا نا, وہ آج کے دور کے مطابق 9:30 سے 10:30 بجے پہلا حملہ ہوا تھا. اور اذان علی اکبر کے بعد فجر کی نماز ہوئی. اس کے بعد حملے میں تھوڑا فاصلہ ہے, فرق ہے, تھوڑا گیپ ہے. اس گیپ کا ایک جملہ سنیے. ایک خیمے میں شادی 3 سید تھے. اس سے پہلے کہ میں جملہ شروع کروں, مجھے سادات کی جد کی قسم ہے, یہ ایسا فکرہ ہے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا تنہا, تو سوچ کے میں روتا ہوں. کئی مرتبہ بچے پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا, تو میں ان کو کیا بتاؤں, بچوں کو کیا بتاؤں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بے ساختہ ہو کرتا ہوں. جملہ کیا ہے؟ ایک خیمے میں 3 سید ہیں, علموں والا عباس, ہم شکل محمد علی اکبر, اور حسن کا یتیم قاسم. اب ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیے, جیسے میں روتا ہوں نا ویسے آپ بھی ذاکر کے بغیر رویا کریں گے گھر میں. ادھر دیکھیے, علی اکبر پاک بھی بہت جوان ہے, پاک عباس بھی بہت جوان ہے, اور یہ سید ہے 12-13 سال کا, یہ ان سے چھوٹا ہے. کبھی یوں یہ گردن میں دیکھیے ذرا, کبھی یوں اٹھا کے کبھی اکبر کو دیکھتا ہے, کبھی عباس کو, اور اب سنتا ہے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں چچا غازی سب سے پہلے کل میں جاؤں گا. آپ میرے چچا بھی ہیں, استاد بھی ہیں, مجھے اجازت دیجیے. جناب عباس, ایک جملہ میں رہوں نا, جناب عباس کہتے ہیں اکبر اگر تو جائے نا تو مولا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کل سب سے پہلے میں جاؤں گا. جب کہنا میں جاؤں گا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں چچا آپ کے جانے سے نا میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں بسم اللہ کر رہا. علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے, شادی غازی کے جانے سے کمر ٹوٹ گیا. سید جری شاہ آپ کی سفید داڑھی میں بہنے والے سید آنسو کی قسم ہے, میری بہنوں کی پاکیزہ چادروں کی قسم ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ میں تنہا روتا ہوں. جب ذاکر روتا ہے تو آپ کیا ہے, آپ بھی رو پڑیں گے, ہم تو پڑھ پڑھ کے پتھر ہو چکے ہیں. جب کہنا میرے جانے سے آنکھوں کا نور, میرے جانے سے کمر کا زور. یتیم سید آگے بڑھا, ہاتھ جوڑے اکبر کے سامنے, پھر چچا کے سامنے, رو کے کہتے ہیں اکبر بھائی چچا ٹھیک کہتے ہیں, آپ کے جانے سے نا حسین مولا کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا. اور چچا غازی اکبر بھائی بھی ٹھیک کہتے ہیں, آپ کے جانے سے نا میرے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ دونوں یہاں رہے, چونکہ میں یتیم ہوں میرے جانے سے نا آنکھوں کا نور ختم ہوگا, میرے جانے سے نہ حسین کی کمر ٹوٹے گی. یہ جملہ سننا تھا. دروازے پہ حسین چیخ مار کے روئے, رو کے کہتے ہیں تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے نقصان نہیں, اور جنہیں سجد بیٹھے ہو ہائے اچھی کہنے. حسین کو بتا تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہے. اور میرے بھائی کی نشان بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. مولا آپ کا غصہ دور کرے, جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول کرے. ایک بار سانس لیجئے تاکہ 2 فکریں اور کہہ سکوں. اگر اسی طرح مسلسل روتے رہیں گے تو پھر سارا مسائل پڑھنا مشکل ہے. ایک مرتبہ نظر اللہ رہا, جو میرے بھائی کھڑے ہیں آپ بھی ہائے میں شامل ہو جائیے. ایک بار سانس لیجئے جناب قاسم کے صدقے میں, اور پھر فکرہ سنیے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اب جناب قاسم آپ کے پاس بیٹھے ہیں. اماں میں 9 مرتبہ گیا, اماں میرا چچا اجازت نہیں دیتا. اچانک بی بی کے ذہن میں خیال آیا کہ
جب بادشاہ حسن کو زہر ہوئی تھی اور میرے سید نے مجھے آخری وقت کہا تھا فروا کاغذ کا ملا، میں نے جب مولا کو دیا تھا، جب خون کی الٹیاں آ رہی تھیں، اس وقت میرے بادشاہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی تھی اور تحریر لکھ کے قاسم کو یہاں بھیجی تھی اور مجھے حکم دیا تھا فروا زندگی میں جب سب سے مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کے اس پہ عمل کرنا۔ بی بی پاک کہتی ہیں اس تو بڑا کیڑا وقت ہو گیا، یہ تو وقت ہے، جیسے ہی کھولا نا اسے پڑھا۔ بی بی کہتی ہے قاسم تیری اجازت کا سامان آ گیا۔ جل مالے میرے دیکھا دے پاک بی بی نے جناب زہرا کی بڑی ہماشا حوصلہ کریں سید حوصلہ کریں تیرے لوگ دیکھ کے مطلب پڑھا نہیں جا رہا، میں بسم اللہ کرانا بسم اللہ کرے۔ ایک ہاتھ میں یتیم سید شادی، دوسری ہاتھ میں حسن کی تحریر تھی۔ میری بہنا ایک جملہ تو اٹھا سے آگے لگا، یوں زہرا کی بڑی بہو چلی ادھر حسین ابن علی بیٹھے تھے، حسین سے پہلے غازی کی نگاہ پڑی، قریب آ گیا تھا، مولا غازی اندروں مر گیا، عباس کیا ہوا؟ مولا آج وہ آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے، مولا آج پاک بی بی کی بڑی بہو آ رہی ہے، قاسم کی ماں آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ تعظیم میں دونوں بھائی کھڑے شادی ہو گئے، تعظیم میں بھرجائی اماں ہے نا، بھابھی ماں ہے، تعظیم میں حسین کھڑے ہو گئے۔ پاک بی بی نے سلام کیا، کہا اگر میرے سردار ہوتے حسین میں آپ کے پاس نہ آتی، کیونکہ میں بیوہ ہوں، میں لاوارث ہوں، اس لیے میں خود تنہا چل کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بھابھی اماں کہنا کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا یہ تحریر لائی ہوں، میرے مولا نے یوں پڑھا وَهُوَ خَطُّ أَخِي الْحَسَنِ، وہ خط تھا حسن کا جس میں لکھا ہوا تھا حسین جب میرا پتر یتیم قاسم تجھ سے موت کی اجازت لینے آئے میرا حکم مان کے اسے اجازت دے دینا۔ حسین رو کہتا ہے تجھ میں بھی قربان اور تیری سفارشوں میں بھی قربان۔ لو جی تیاری کا جملہ مکمل ہو گیا، اب میدان جانے کی باری ہے اور مجھے اچھی طرح پتا ہے جس عشرے کے جس مجلس کے بانی سید ہوں اس مجمع میں رونے کے لیے سید زادیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں اپنی مرشد زادیوں سے معافی مانگ کے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ علی اکبر کو حسین نے صرف امامہ باندھا تھا، غازی کو حسین نے صرف ایک نیزہ دیا تھا دفاع کے لیے۔ اب مجھ سے پوچھو قاسم کی باری کیا ہو گیا؟ میں نے اشارہ کرنا ہے، سمجھنا اپنے ہے۔ حسین نے ایک بڑی سی چادر کھولی، اس کو جگہ جگہ سے کاٹا۔ جڑے شیعہ بیٹھے ہو انہوں نے سمجھ آئے گی، میں اپنے سنیوں پر تو معافی مانگنا اس جملے سے کہ شاید آپ کو سمجھنا ہے، شیعوں کو سمجھ آئے گی۔ حسین نے چادر اس طرح قاسم کو پہنائی، اب روایت کے لفظ میں نے پڑھنے ہیں اور آپ نے یہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں کہ حسین نے ایسا کیوں کیا۔ البسا سیابہ البسا سیابہ کا سورۃ الکفن، حسین نے قاسم کو ایسا لباس پہنایا جیسے جوان کو کفن دیا جاتا ہے، اور کیونکہ غریب سید کو پتا تھا یہ لاش کفن کے لائق نہیں رہے گی، اور بعد میں جی بسم اللہ کرنا پتر آئے کر کے بیٹا ماتم کر، بیٹا آپ کو ہاتھ دیا ماتم کر کے پتر روتے ہو ساتھ ماتم کرو، کیونکہ حسین کو پتا تھا بعد میں لاش اس قابل نہیں رہے گی، بعد میں لاش زفت کے نام شادی۔ میں بالکل قریب آ گیا تیاری کے، کیونکہ مجھے پتا ہے شادی ماتم ہے، اس کے بعد ماتم داری ہے، چونکہ کائنات کی افضل ترین عبادت ہے، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان مخل نہیں رہوں گا، بس بالکل تیاری ہو گئی۔ اب کفن کا ذرا سوچیے، ذرا فرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں رہتا ہے کہ یتیم سید ہے اور زندہ نے کفن پہنا ہے۔ شادی پہلا میں نے آپ کو جملہ سنایا کہ کیا انفرادیت ہے جناب ام فرما کی، اور باوجود تو ہمیشہ کہ پاک قاسم نے انفرادیت کی ہے، اے چوری غلط ہو تو چور کی صلاح نہیں، صحیح ہو پھر ہر بھائی بلند آواز سے ہائے کرے۔ میریاں بھیڑاں میریاں دھیاں میریاں ماواں تے میریاں مرشدادیاں تہاڈیاں چادراں دی قسم فرق یہ تھا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے تھے، قاسم ابھی زندہ تھا گھوڑے دوڑ گئے۔ جی سر کے دانا جی سر کے دانا حسین کے لاشے پہ گھوڑے تھے، حوصلہ سید حوصلہ سید آدھا اللہ تیری ہائے اور قصہ قبول کرے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے تھے اور قاسم ابھی زندہ تھا۔ میرے عزیزوں شادی پورا لباس پہنا کے نا کفن کی صورت میں اب حسین کہتے ہیں قاسم جی چچا آواز میں نے دیکھا جب اکبر چلا ہے تو سید نے یہاں سے بٹن کھولا اکبر اور شادی وہاں سے بوسہ دیا جہاں برچھی لگنی تھی۔ شادی جب عسکر کو لے کے گئے نا میدان میں تو تیر لگنے سے پہلے آخری بار چوما تھا۔ جب غازی مشق لے کے چلا ہے نا تو
हुसैन इब्न अली ने शादी दोनों बाजू चूमे थे। मैनू पाइतन पाक की कसम है शादी जब कासिम की बारी आई है ना, हम तो पता है कि इमाम वो होता है जो क़यामत के बाद तक इल्म रखता है। ये तो आप हाय कर लेंगे। जब कासिम की बारी आई ना, हुसैन इब्न अली यूं देख के कासिम मैंने तुझे चूमना है। अच्छा चाचा मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया ज़मीन पे लेट जा। और मैं सदके जाऊंगा ज़मीन पे लेट जा। बाबा बाकर शादी हौसला शादी हौसला का जो बाबा जी कासिम लेटा है ना, पाँव से शुरू किया हुसैन ने चूमना, पाँव से लेकर सर तक चचा चूमता है और रो रो के कहता है ना ये जोड़ बचेंगे, ना ये जोड़ बचेंगे, ना पसलियां बची बिस्मिल्लाह, ना सीना बचेगा और तेरी लाश यूं कमाल हो जाएगी। शादी ये कहने के बाद हुसैन ने कासिम को सीधा खड़ा किया और कहा कासिम जी चचा। फरमाया 7 वाले खेमे में ना तेरी फुफियां हैं और तेरी हालत ऐसी है, जिंदा हालत ऐसी है कि अगर तू एक एक फूफी के पास जाएगा ना तेरी फूफियां मर जाएगी। लिहाजा मैं सैयद साथियों को एक खेमे में इकट्ठा करता हूँ, तू जाके मुश्तरका सलाम कर, क्योंकि तू है हसन की निशानी। तू तन्हा गया मेरी बहनें मर जाएंगी। सैयद ने हुक्म दिया तमाम कुरान की आयतें एक पारे में जमा हो जाए। सारी सैयदादियाँ एक खेमे में जमा हो गई। बाबा जी मेरे को देख अगर मैं तो नजर आ रहा ना तो बाबा जी जो किताब मैंने पढ़ा है आपकी हाय निकल जाएगी। मैंने कफन पा के दोनों हाथ किए उल्टे हाथ रखना माथे पे, रो के सैयद के तरह मेरी लजपाल फुफियो यतीम का आखिरी सलाम, यतीम सैयद का आखिरी सलाम। आपने मातम किया है, ज़ैनब और कुलसूम ने टकरे मार जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह। लजपाल फुफियाँ मातम कर रही है। फुफियों को सलाम करने के बाद अब सरकार ने कासिम जी आका, तो मैं 7 वाले खेमे में जब से तुमने कफन पहना है ना तेरा चचा अब्बास मुसलसल रो रहा है। और बाबा जी पता क्या क्या रहा माशा जी अब्बास कहता क्या है शादी सैयद बाबा जी रो रो के कहता है गाजी मौला मैं भी मौजूद हूँ और यतीम सैयद मैदान जाए, जा अपने चचा के पास जा, आखिरी सलाम अपने चचा कर। वो रिश्ते में तेरा चचा है और सिखलाई में तेरा बाप है जो कि तेरा उस्ताद है। जी जी चचा मैं भी गया आए, मैंने आराम से पढ़ा आपने आराम से सुना कुरान दी कसमें। सोचिए सैयदा यूं देखना अब्बास ने शक्ल कासिम को कफन में, अब्बास मौला को कोई और कफन याद आ गया। वो मैं अभी इशारा करूंगा आपकी खिदमत में कि वो कौन सा कफन था जो गाजी को याद आया। शरीर अब्बास जर्रार अब्बास चीखे मार के गरीबों की तरह रोया और कासिम को अपने सीने से लगाया। कासिम मैं तेरा क्या लगता हूँ? आप मेरे पाक चचा हैं और तलवार के हिसाब से आप मेरे बाप हैं। कासिम मैंने कितने साल तुझे तलवार सिखाई? चचा 2-3 साल हो गए। कासिम महारत कैसी है? चचा फिक्र ना करें, हसन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ, मेरी दादी का नाम जहरा है, मेरे नाने का नाम मुस्तफ़ा है। मैं जुमला आखना हर पासे जिथे जिथे अज जनाबे फड़वा के पुत्र ने गुरसा देन आए हो, चाहे मर्द ने चाहे औरत ने, पता लगे किथे मुकानी बैठे ने। चचा आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? शादी सीने से लगा के ना पास माथा चूम के कहता है जोर से हमला करना, इन हरामियों में वो भी मौजूद हैं जिन्होंने तेरे बाप के जनाजे पे तीर मारे थे, जिन्होंने हसन के जनाजे पे तीर मारे थे। आज तेरे बाबा के हौसला 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 सैयद हौसला, मौला तेरा गुस्सा भूल करे बेटा हौसला जनाब सैयदा आपका मातम भूल करे कि मैं जिन्होंने तेरे बाबा के जनाजे पे तीर मारे थे वो भी मौजूद है। अच्छा चचा मैं कासिम आखिरी बात सुन जी चचा, मैं तू मैदान जाएगा ना? हाँ वो एक बार साल एक बार साल वो सामने ठेला देख रहे हैं। हाँ मैं टीले पे खड़ा हूँ, मैं तुझे हिदायत जारी करूंगा, तू उसके मुताबिक लड़ता है। अच्छा चचा जैसे आपका हुक्म। शादी कफन पहन के घोड़े पे सवार हुआ। सैयदो किस तरह लाश की कमाली हुई वो तो मैं अभी पढ़ूंगा, और इतना समझ लीजिए कि ऐसा हुआ क्यों था। हुआ इसलिए था शादी चूंकि सैयद का कद छोटा था, क्योंकि एज सिर्फ 12-13 साल था तो रकाबों तक पहुंच जाते नहीं थे। फिर हुसैन ने रकाबें उठा के ना पाँव के साथ बांध दी थी। और मैं बिस्मिल्लाह करना शादी सर के साथ रकाबें पाँव के साथ बांध दी थी। घोड़े पर सवार हुआ हसन का दूल्हा, ओए फरवा का दूल्हा, ओए
حسن کا دودھا گھوڑے پہ سوار ہوا، یوں آخری سلام کر کے گھوڑا نکلا، میدان میں جا کے سید کہتا ہے نا جو بڑا پہلوان ہے تو نے میرے چچا کو ناوارث سمجھا ہے؟ 7 شادی ارزق پہلوان کے 7 بڑے بیٹے، ذرا ایک مرتبہ سانس بھی لیجیے اور طریقہ جملہ سنیجیے، 7 بڑے پہلوان باری باری آتے گئے، حسن کے یتیم نے 7 کو قتل کیا۔ اس کے بعد چونکہ ارزق کے 7 بیٹے تھے اور شاہ جی تاریخ میں لکھا ہے یہ اکیلا ارزق 1000 انسانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا طاقت میں، یہ تھنکارتا ہوا آیا کہتا میں لڑوں گا۔ جیسے یہ میدان میں ہے نا اب عباس نے بولنا شروع کیا، قاسم بابا جی طوفان ہے اس بحر کا، ان بابا جی طوفان ہے، آخری منزل ہے۔ عباس کی بات قاسم جی چچا، فرمایا جب یہ گرز مارے سر کو نیچا کرتا، اس نے گرز کا وار کیا، عباس نے بکار تھا، قاسم نے اوپر سے وار، قاسم اب یہ دائیں طرف سے نیزہ مارے گا تو نے بائیں جھکنا ہے، اچھا چچا، قاسم اب یہ بائیں طرف سے تیر مارے گا تو نے دائیں جھکنا ہے، اچھا چچا، قاسم اب یہ زور لگائے گا اس پر سر نیچے آئے گا تو نے وار کرنا ہے۔ جیسے اس نے وار کیا قاسم نے، ارزق ملعون بھی فنار ہوا۔ اتنے بڑے پہلوان کو حسن کے 12 سال کے شہزادے نے دے کیا۔ ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے اسے بچہ نہ سمجھو، یہ سیدوں کا لخت جگر ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کی نشانی ہے، یہ غازی کا شاگرد ہے، ہر طرف سے حملہ کرو۔ میری بہنیں پیچھے بیٹھی ہے میں دیکھ نہیں سکتا، صرف منہ سے کہہ سکتا ہوں۔ پیچھے مڑ کے قاسم نے کہا ہر طرف سے چچا اب کیا کروں؟ میں قاسم اب اللہ کے حوالے، اور چہلہ والوں ہر طرف سے پتھروں کا حملہ ہوا۔ کوئی پتھر قاسم کی پیشانی میں، کوئی پتھر قاسم کے سینے میں، کوئی پتھر قاسم کے سر میں۔ شدید پتھروں کے بعد ظالموں نے تیر مارنے شروع کیے، اور چہلہ والوں کوئی تیر یتیم کی آنکھ میں لگا، کوئی تیر سید کے ہونٹوں پہ لگا، کوئی تیر شہزادے کے گلے پہ لگا، کوئی تیر سینے پہ لگا۔ کہتے اب تیر چھوڑو، اب تلواروں کے ساتھ حملہ کرو۔ چہلہ والوں 1000 سے زیادہ تلواریں بیک وقت ایسے ٹوٹی، فروا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا، فروا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپا۔ شاہ جی ایسے حملہ ہوا، ابھی شاہ جی نام لے لیتے باقی شاہ جی بڑے علماء کا، تو بڑے علماء فرماتے ہیں زین پہ تھا تو قاسم تھا، زین زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ چچا میری مدد کو آئیے، شیر کی طرح حسین آیا۔ قرآن دی عظمت دی قسم، حسین اتنے غصے سے آئے میدان میں کہ دشمن دیکھ کے بھاگا، دائیں کے گھوڑے بائیں چلے گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں چلے گئے، تو سہایت تھوڑی کی تھی ہے، انہی گھوڑوں کے درمیان قاسم لیتا ہوا تھا۔ اور میں بسم اللہ کرا انہی گھوڑوں کے درمیان شاہ جی چل کے جاوا، بالکل آخری جو ہے بھائی جس نے ابھی تک ماتم نہیں کیا تیاری کرے، ہمارا شاہ جی قاسم گھوڑوں کے درمیان پامال ہوتا رہا۔ میرے مولا حسین آئے، شاہ جی وہ جہاں سے آؤ بہنوں، وہ جہاں سے آواز آئی تھی نا چچا میں گر گیا، اسی مقام پہ کھڑے ہو کے نا حسین لاواسوں کی طرح کہتے ہیں قاسم قاسم بھئی یہ سیرہ نکالیں آپ یہ لانا ہے اس بھی بات نہیں ہے، میں جب کہوں گا پھر آئیے گا قاسم، شاید آواز نہیں آئی، میرا پتر قاسم، میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم، سیدو غیر سیدو میری ماؤں بہنوں حسین نے پکارا، قاسم کی آواز نہ آئی۔ حجت خدا کہتے ہیں قاسم میں چچا نہیں اولے الامر بن کے حکم دیتا ہوں، جہاں بھی ہے آواز دے۔ شاید دائیں سے آواز آئی میں یہاں ہوں، بائیں سے آواز آئی میں یہاں ہوں، سامنے سے آواز آئی میں یہاں ہوں، پیچھے سے آواز آئی میں یہاں ہوں۔ اے حسین کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ سید نے چیخ ماری، شاہ جی ایک مرتبہ امامہ کھول کے زمین پہ بچھایا، جیسے مالی پھول اٹھاتا ہے ویسے حسین ایک ٹکڑا ادھر سے ایک ٹکڑا ادھر سے ایک ٹکڑا ادھر سے۔ اگر مجھے سید اور مرشد نازیہ معاف کریں تو جملہ کہوں، حسین ٹکڑے اٹھا رہا تھا، شبیر نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ماتھے کی پٹی موت بنی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے یہاں تھے اور وہ گھوڑوں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حسین کہتے ہیں کون ہے؟ کہتی ہے میں اس کی دادی زہرا ہوں، اور گھوڑوں میں میرا قاسم پھنسا ہوا ہے۔ زہرا کوئی ٹکڑا کہاں سے، کوئی ٹکڑا جی سب کے حوصلہ حوصلہ
जितने मोमिनीन मोमिनात बैठे हैं हाय करके मातम करता है, बस बिल्कुल करीब आ गया शादी। यूं गठरी बिछा के ना शबीर ने कासिम को इकट्ठा किया, एक मसाइब में शरी मसला भी सुन ले और इसी बहाने सांस निकाल ले, जो कि अब मैं जो आखिरी 1.5 मिनट पढ़ूंगा ये मसाइब नहीं, ये तूफान है। हाँ खुदा की कसम मैं पहले बता रहा हूँ, एक बार सांस लीजिए, इधर देखिए, मैं आपको शरी मसला भी बताऊँ और आप सांस लीजिए। जब बड़ी ईद पे कुर्बानी की जाती है ना, मसलन एक बकरे की, तो मज़हब जाफरी में ये हुक्म है शादी कि उसकी 3 ढेरियाँ लगाई जाएं, एक जैसी 3 ढेरियाँ। एक ढेरी महल्लेदारों के लिए, ये मज़हब जाफरी पढ़ रहा हूँ मेरे सुनी भाइयों, मज़हब शिया ये है, एक गोश्त की ढेरी महल्लेदारों के लिए, एक गोश्त की ढेरी अपने रिश्तेदारों के लिए, और शादी एक ढेरी अपने घर वालों के लिए। ये जो एक ढेरी है ना पुत्र छक्के, इसे कहते हैं तिहाई हिस्सा। कितना पुत्र? तिहाई हिस्सा। या पुत्र मैं इन्हीं तो उम्मीद करनी सी हूँ वे सैयद के में सुनते हैं। एक जो तिहाई हिस्सा बनता ना एक ढेरी का, हुसैन को इतना ही कासिम मिला था। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कोई है जो जुमले पे हाय करे और कोई है जो मातम करे। जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। मौला तो यार कोई मातम करो सारे, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय यतीमी, हाय यतीमी, हाय कासिम। इतना ही मिला था बाबा जी। एक यूं हुसैन ने शादी इकट्ठा किया और सैयद यूं दे के आया, जैसे उलमा फरमाते हैं, ये बाबा जी किताब का जुमला है, मैं मेरा होता मैं कभी ना कहता। किताब वाले कहते हैं कासिम को देके ना सैयद इस तरह खैमों में वापस आया जैसे सारे दिन का थका हुआ मजदूर, जैसे सारे दिन का थका हुआ मजदूर घर आता है। और अगला फिक्र मेरा ध्यान ना सुनना है क्योंकि बिल्कुल आखिर पे आ गया। एक यूं सैयद ने चिट्ठी लिखी और सैयद ज़ारो किताब हो रहा है, हुसैन इब्न नूर है। इतने में मलका शाम आगे आई और रो के कहती है हुसैन अकबर को ले आया, कासिम छोड़ा है क्योंकि वो यतीम था, कासिम छोड़ा है। बाकी शादी हौसला कर जुमला कहूँ, सैयद रोक कहता है ज़ैनब मेरा कासिम, मेरा कासिम तेरे अकबर से बढ़ गया। और जितना मिला था बड़ी कोशिश से ले आया। आखिरी फिक्रा मातम करो भैया, अब इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। मातम हुसैन की सदा देने लगा हूँ। और शबीर ने यूं गठरी रखी, जैसे ही खोली कासिम के टुकड़े के फुफियों ने बाल खोले, मातम शुरू किया। हुसैन ने सारी बीवियों को देखा, मेरी माओ बहनों, और रो के आखिरी फिक्रा रो के सैयद कहता अम्मा फिजा सारी रो रही हैं, दूल्हे की माँ कहाँ गई? और मेरी भाभी अम्मा फरमा कहाँ है? अम्मा फिजा और जल्दी जा और दूल्हे की माँ को बुलाना। और मेरे को देखा जिला मातम कर ले। जैसे ही बीबी फिजा फरवा के खेमे पहुंची, बाबा जी मंदिर मंदिर क्या था? पाक ज़हरा की बहू की आंखें बंद हैं और यूं कनात पे हाथ है। बीबी फिजा रो कहती है ज़हरा की बहू तेरा पुत्र आ गया, तेरा दूल्हा आ गया, जल्दी आजा, कासिम बुला रहा है। और उच्ची आया करा दे। फरवा रो कहती है अम्मा कोशिश तो कब से कर रही हूँ, जब से मेरा पुत्र घोड़े से गिरा है ना मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अम्मा मुझे समझ नहीं आती दरवाजा कहाँ है। अम्मा मैं कहने का दरवाजा भूल गई। अम्मा फिजा मेरा हाथ पकड़ के ले चल, शादी फिक्रा आखिरी है कि मेहंदी होनी ने तो ऊंची है गिरा दे। जनाबे फिजा जैसे लाई, पाक बीबी बैठी, कासिम के टुकड़े देखे वो बात याद आई। अम्मा हर माँ पहचान के रोएगी, अम्मा मेरी तस्वीर नहीं बनेगी। और सैयद सादी की नूह ने और सईदा की बहू ने बाल सफेद खोले, इधर से टुकड़े उठाती है अपने सर पे लगाती है, इधर से लगाया अपने सर पे। कासिम जाग, माँ खून की मेहंदी लगा रही है। शादी मैंने कुरान की कसम, शादी आपकी जात की कसम, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है 13 साल का, मैंने आज तक ये फिक्रा नहीं पढ़ा कहीं नहीं। आज पहली बार इस वक्त पढ़ा लगा। मेरे सैयद की मिट्टी तो बैठे, मेरी मुर्शद आदि में मिट्टी तो बैठिया ने, गलियां च सैयद आ गए, सैयद उजड़े ही रहते हैं कि सैयद बैठिया तो बैठे ने, सैयद आदि गली च बैठिया ने। कहा करना हर बीबी ने करबला
ने कुछ न कुछ अपनी निशानी का तबरुक लिया था। जब बीबी ने कुरान की कसम पाकर शाह मैं कभी नहीं पढ़ा, शादी कभी नहीं आगे बढ़ लगा तो हम देखे। जब बीबी फरवा की बारी आई ना तो रो कहती है हुसैन जी भाभी फरमाया मुझे कोई निशानी मिलेगी? कहा हुक्म कीजिए। फरमाया ये जिस टुकड़े में, जिस कुर्ते में कासिम टुकड़े टुकड़े हुआ है ना, ये बची कमीज मुझे दे दे। उजड़ के जब शाम से